السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں دوغان اور اس کے سپاہیوں کے قسطنطنیہ میں پھنسنے کی وجہ سے حملے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک گولہ قسطنطنیہ کی دیواروں پہ چھوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بازنطینیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور گولوں کی وجہ سے کئی مارے جاتے ہیں۔ جانصری سپاہی بھی مسلسل کافروں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق کے حکم پر سپاہی گولے برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، شاباش، رکنا نہیں، رکنا نہیں۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوتی ہے، جہاں بھی دیکھیں لاشیں گر رہی ہوتی ہیں۔ سلطان مسلسل دوغان پکار رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے شہداء کی لاشیں قرارگاہ میں لائی جا رہی ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے سلطان پھر سے دوغان پکارتے ہیں۔ پھر حیدر آغا سے پوچھتے ہیں، دوغان کہاں ہے؟ تو حیدر کہتا ہے، وہ تصادم کے درمیان غائب ہو گیا، ہم نے بھی نہیں دیکھا سلطان۔ یہ سن کر سلطان پھر سے دوغان کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ زگنوس پاشا زخمی کو علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے پوچھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہے سلطان، پریشان نہ ہوں، ہم زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سلطان ان سے بھی پوچھتے ہیں، کیا دوغان دکھائی دیا؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان وہ یہیں پہ ہونا چاہیے۔ ادھر بازنطینیوں کی بھی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور بہت سے زخمی بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر سلطان سروجہ سے بھی پوچھتے ہیں، کیا کسی نے دوغان آغا کو دیکھا؟ تو سروجہ کہتا ہے، سلطان معظم کسی نے نہیں دیکھا۔ سلطان آگے بڑھ کر جاندارلی اور اسحاق کے پاس آتے ہیں اور جاندارلی سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ جاندارلی کہتا ہے، سلطان معظم، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، ہم نے باقی بچ جانے والے سب کو نکال لیا ہے۔ سلطان اسحاق سے بھی گلے ملتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے بہادر، ہماری کھوئی ہوئی جانیں۔ تو اسحاق کہتا ہے، اگر آپ عین وقت پر نہ پہنچے ہوتے، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان کم ہوا۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا کسی نے دوغان کو دیکھا؟ تو اسحاق کہتا ہے، میرے سلطان وہ زخمی ہے، قلندر اسے دوسری طرف سے خیمے میں لے گیا۔ سلطان پوچھتے ہیں، حالت کیسی ہے اس کی؟ تو اسحاق کہتا ہے، فکر نہ کریں، اسے کندھے میں تیر لگا ہے، وہ زیر علاج حالت میں ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں اڑتی ہوئی آگ دکھائی، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے غضبناک انگارے نہیں دیکھے۔ جاندارلی کہتا ہے، سلطان معظم، آپ نے بھی انہیں اپنے دل کی آگ دکھائی ہے، ہمارا اتحاد اور ثابت قدم رہنا انہیں جہنم کی آگ میں جلائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی سلطان کو گلے لگا لیتا ہے اور سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، میرے فوجیوں کو آگ میں ڈالا گیا، قسم کھاتا ہوں کہ انہیں جہنم میں پہنچاؤں گا۔ خیمے میں طبیب دوغان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، قلندر بھی وہیں ہوتا ہے۔ تیر نکالنے کے بعد طبیب دوغان سے کہتا ہے، یہ آپ کے غازی بن جانے کا ثبوت ہے۔ تو دوغان کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، 7ویں بار کے غازی کی علامت ہے، وہ ذات قابل تعریف ہے، میرا اللہ جنگ کے میدان میں مجھے شہادت نصیب فرمائی۔ دوغان مزید کہتا ہے، مجھے چھوڑیں، قلندر کو دیکھیں۔ تو قلندر کہتا ہے، تمہاری طرف سے آنے والی اچھائی میرے لیے اشارہ ہے دوغان آغا۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان طبیب بھیج دیتا ہے اور قلندر سے کہتا ہے، ہم پہ کربلا کا وقت آن پڑا ہے اور تم تصادم کے در پہ ہو، کیا یہ تصادم میں پڑنے کا وقت ہے میرے شیر؟ تو قلندر کہتا ہے، یہی صحیح وقت ہے، میں نے تمہاری جان بے مقصد نہیں بچائی، یہ حساب کا وقت ہے۔ چاہو تو اس یعقوب آغا سے شروعات کرتے ہیں جسے جان بوجھ کر موت کی طرف بھیجا گیا، ورنہ بختاشی روایات کے پابند دروازے پہ رکاوٹ بننے والے بائرام سے شروعات کرتے ہیں، یا جسے پکڑ کر جلایا گیا اس جانصری سے۔ دوغان غصے سے کہتا ہے، ہرگز نہیں آغا، ہرگز نہیں، اپنی گھٹیا زبان سے ہمارے شہداء کا نام نہ لو۔ قلندر پوچھتا ہے، کیا شہداء ہمارے شہداء نہیں تھے؟ اگر آپ اچھے سے آغا بنتے تو جانصری زوال کا شکار نہ ہوتے، ان کا خون نہ بہتا، اگر میں نہ ہوتا، لاشوں کے ڈھیر لگوانے کے بعد، خون کی ندیوں کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے آئی ہے دوغان۔ دوغان چلاتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ابے کتے، خون کی بات ہے تو خون دیا، اگر جان کی بات ہے تو وہ 1000 بار قربان، لیکن جو کچھ تم نے کیا اسے اپنی چالوں کے پیچھے نہ چھپاؤ، میرے پیروں کے نیچے خود کو نہ روندو، تمہاری حالت شرمناک ہو جائے گی، میں تمہیں کچل دوں گا قلندر۔ قلندر کہتا ہے، جانصری کے سربراہ کے طور پر جو مرضی کہتے جا رہی ہو، لیکن اس بارے میں زیادہ تکبر کرنے سے گریز کرو، اگر پاؤں زمین پہ پڑتا ہے تو سر زمین پہ گرتا ہے، جسے آغا کے عہدے سے معزول کیا، میں اب وہ پرانا قلندر نہیں ہوں، میں تمہاری بربادی کا سبب بن سکتا ہوں، تمہارے لیے قیامت بن سکتا ہوں دوغان۔ یہ کہتے ساتھ ہی قلندر چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطوق کا کلہاڑا ہوا میں ہی ہوتا ہے کہ دمیتری کہتا ہے، رکو رکو، مجھے سلطان محمد نے بھیجا ہے۔ تو سلطوق کہتا ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بول کر خود کو بچا سکتے ہو؟ دمیتری کہتا ہے، میں قسطنطنیہ سے اسی لیے واپس آیا ہوں، نہ کرو نہ کرو۔ اس لیے میں سلطوق کے سپاہیوں کو تیر آ لگتے ہیں، جسے دیکھتے ساتھ وہ باقی سپاہیوں کے ساتھ چھپ جاتا ہے اور دمیتری اٹھ کر آگے بڑھتا ہے تو سلطوق چلاتے ہوئے کہتا ہے، بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، مگر دمیتری اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ سپاہی سلطوق سے کہتا ہے، حضور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوق اس کے ساتھ بھاگ پڑتا ہے۔ ادھر بالیبے اور جستنیانی کے درمیان لڑائی جاری و ساری ہوتی ہے۔ حسن بھی کافروں کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے، جبکہ بالیبے لڑتے لڑتے جستنیانی کو زمین پہ گرا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تم نے کیسے سوچ لیا کہ مالکوچ اوغلو انتقام لیے بغیر تمہیں جانے دیں گے؟ جستنیانی کہتا ہے، اگر مجھے تم نہ مارو۔ تو بالیبے تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، خود کو مت تھکاؤ۔ اس لیے میں تیر بالیبے
بالی بے کے پاس سے ہوتے ہوئے سپاہیوں کو جا لگتے ہیں۔ اس موقع کو دیکھ کر جستنیانی بالی بے پر مٹی پھینک کر ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیر مارنے والے ناظرین یانوس کے سپاہی ہوتے ہیں جو کہ پچھلے سیزن کے بعد اب واپس لوٹا ہے۔ یانوس سپاہیوں سے کہتا ہے چلو حملہ، ان میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی آگے بڑھ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ حسن اور بالی بے بھی خوب مقابلہ کرتے ہیں اور کئی کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اس لیے یانوس کے سپاہی دمیتری کو لے کر آتے ہیں تو یانوس کہتا ہے منظر کا لطف اٹھاؤ دمیتری۔ جستنیانی بھی کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے سلطوق سپاہی مصطفیٰ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے حضور ہم پہنچ آئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر بالی بے سے کہتا ہے یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمیں ہر طرف سے گھیر رہے ہیں۔ بالی بے کہتے ہیں شاباش چلو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یانوس کہتا ہے شاباش چلو جاؤ انہیں پکڑو اور مار ڈالو، کوئی بچنے نہ پائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی بھی بھاگ پڑتے ہیں۔ یانوس آگے بڑھ کر جستنیانی کے پاس آتا ہے، وہ دونوں پرجوش انداز میں ملتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یانوس کے سپاہی واپس لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہیں پکڑ نہیں سکے جناب۔ یہ سن کر یانوس کو بہت غصہ آتا ہے۔ قرارگاہ میں زخمی جانیسری سپاہیوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ شیخ جانیسری آغاؤں کے پاس سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اندر دوغان اٹھتا ہے تو طبیب اس سے کہتا ہے آپ کا زخم ابھی نہیں بھرا، آپ نہیں جا سکتے۔ تو دوغان کہتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے ایک تیر لگا، 40 دن کے لیے بستر پہ لگنے والا نہیں ہوں میں، چھوڑو جانے دو مجھے۔ یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے شمس الدین وہاں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حکیموں سے کس لیے جھگڑا کر رہے ہو دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے میں اپنے جانشری فوجیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ شمس الدین اس کے زخم پہ مرہم لگانے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں تیر تو نکال دیا گیا ہے لیکن سوزش ہے، ہم نے بھی مرہم لگا دی، اب تھوڑی دیر تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ باہر جانشری کے آقا کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کیا حکیم نہیں ہے کہ شمس الدین افندی خود آئے ہیں؟ تو دوسرا کہتا ہے دوغان آقا کے زخم میں سوزش ہے، شمس الدین افندی ان کے لیے شفا لے کر آئے ہوں گے۔ یہ سن کر پہلے والا کہتا ہے کیا ہمارے پاس شفا نہیں تھی کہ ان کے لیے خاص شفا آئی ہے؟ حیدر آقا کہتا ہے دوغان آقا بھول گئے ہیں کہ شفا کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے سامنے کھڑا آقا کہتا ہے ہوشیار ہو جاؤ ہوشیار، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ جواب میں حیدر کہتا ہے ہماری بھی آنکھیں ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ دوغان نے گلاٹا میں یعقوب آقا کو اکیلا چھوڑ دیا، ہم خاموش رہے۔ فصیلوں کے دروازے پہ ہمارے دوستوں کو چھوڑ دیا، ہم خاموش رہے۔ تم اب بھی کہہ رہے ہو کہ میں خاموش رہوں؟ تو اس کا ساتھی کہتا ہے ہمارے آقا پہاڑ کی طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اللہ کے کرم سے، جب تک وہ موجود ہیں بولنا کسی کا کام نہیں۔ حیدر پوچھتا ہے کس کی طرف موجود ہیں؟ شمس الدین کی طرف، جسے آقا کا مرتبہ دیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے کی طرح ہوتا تو بازو میں تیر کی پرواہ نہ کرتا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا کر احوال پوچھتا، غازیوں کی صورتحال کا جائزہ لیتا۔ ادھر حکیم الپرین کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے علی بے وہاں آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر الپرین کھڑا ہونے لگتا ہے تو علی بے اسے بٹھاتے ہوئے کہتے ہیں جنگ میں لگنے والا زخم بہادری کی علامت ہے۔ حکیم چلے جاتے ہیں اور علی بے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ الپرین کہتا ہے میں نے آپ کی بات نہیں سنی، مجھے معاف کر دیں بابا، آپ حق بجانب تھے، اگر آپ چاہیں تو میں واپس لوٹ آتا ہوں۔ تو علی بے کہتے ہیں تم میری کمی پوری کرنے والے ہو، تم میری دو آنکھوں میں سے ایک ہو بیٹے، اگر میں تم سے دور ہوں گا تو میرا دل، اور اگر تم سے بچھڑوں گا تو میرا سینہ درد میں مبتلا ہو جائے گا، تم اب میرے ساتھ رہو، نہ ایک قدم پیچھے نہ ایک قدم آگے۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرین ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور علی بے اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔